اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام الایمان اداء الفرائض و اجتناب المحارم والایمان هو معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. محترم ناظرین اور ویورز بعرض سلام و ادب، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام اخلاق اسلامی کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے آپ کو اخلاق حسنہ کے زیور سے آراستہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ ایام امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سلطان عرب والعجم حضرت امام رؤوف علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ایام جو کہ داخل ہونے والے ہیں، اور اسی لیے ہم نے سرنامہ کلام حضرت امام رضا علیہ السلام کی زبان سے جاری ایک فرمان کے تلاوت کے ساتھ کیا ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الایمان اداء الفرائض و اجتناب المحارم، کہ ایمان کی تعریف آپ نے بیان فرمائی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ اداء الفرائض، اپنے فرائض کو، اپنے واجبات کو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، و اجتناب المحارم، اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، وہ امور، وہ کام کہ جن کے کرنے سے اللہ پروردگار عالم نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا. اور پھر فرماتے ہیں والایمان، ایمان کیا ہے؟ وہ معرفۃ بالقلب، وہ دلی معرفت یعنی دل کے ساتھ پہچان اور دل کی جو معرفت ہے دل سے وہ حاصل کرنا، و اقرار باللسان، اور زبان سے اس معرفت بالقلب کا اقرار کرنا، اور و عمل بالارکان، کہ وہ جس کو قلب سے معرفت حاصل کی گئی ہے اور زبان سے اقرار کیا گیا ہے، ان تمام کے تمام معارف کا اور اقرار باللسان کا انسان کے عمل میں اور پریکٹیکل لائف میں اس کا وہ ایمان نظر آنا چاہیے. عمل بالارکان، کہ انسان اعضاء و جوارح سے بھی اس عمل کو کر کے دکھائے. لہٰذا یہ تینوں چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں، معرفت بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان. اور ہماری گفتگو کا مرکز اور محور یقیناً اصول دین ہیں، فروع دین ہیں. ہم ان سے ہٹ کر تیسرا ایک عنوان ہے جسے اخلاقیات کہا جاتا ہے. جیسا کہ واجبات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، محرمات سے اجتناب ضروری ہے، ایسے تمام کی تمام وہ صفات کہ جو انسان کے اخلاق کے لیے اچھی ہیں، انسان کے اخلاق کو بہتر بناتی ہیں، ان کا حصول بھی لازمی ہے. اور وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو انسان کے اخلاقیات کو خراب کرتی ہیں، انسان کو بے ادب بناتی ہیں، انسان کی جو وقعت ہے، انسان کی جو ویلیوز ہیں ان کو ختم کرتی ہیں، ان سے اجتناب ضروری ہے. اسی طرح معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کی ایک ویلیو ہے. جیسا کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کو، جب آپ کسی چیز کو نیو خریدتے ہیں، بائی کرتے ہیں، اس کی ویلیو اور ہے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، زمانہ بڑھنے کم ہونے کے ساتھ. اسی طرح ایک انسان کی بھی ویلیو ہے، اور انسان کی ویلیو کیا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا اکثر الناس قیمتا اکثرهم علما، کہ انسان کی قیمت اتنی ہی ہے کہ جتنا انسان کے اندر علم ہے. اگر انسان کا علم کثیر ہے تو اس کی قیمت اور اس کی ویلیو بھی کثیر اور زیادہ ہے. وَأَقَلُّ النَّاسِ قِيمَةً اقلہم علما،
لوگوں میں کم ترین ویلیو اور کم ترین ارزش رکھنے والا کم قیمت آدمی وہ ہے کہ جس کا علم کم ہے۔ لہٰذا تمام چیزوں کی بنیاد وہ علم ہے، معرفت ہے۔ لہٰذا اسی اعتبار سے علم انسان کے لیے حجت ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ صفات حسنہ ہیں، یہ صفات رذیلہ ہیں، یہ وہ صفات ہیں کہ جو انسان کے اخلاق کو گروم کرتی ہیں، انسان کو معاشرے کے لیے اچھا انسان بناتی ہیں، جو معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، نہ صرف اس کے لیے بلکہ انسان جب کسی اچھے عمل کو انجام دیتا ہے تو خود اس کی اپنی روح خوش ہوتی ہے، اور اگر یہی کام اگر وہ قربتاً اللہ کرتا ہے تو یہ سیر و سلوک کی منزل پر بھی آگے کی طرف گامزن ہوتا ہے، اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے اور بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان کو علم ہے کہ یہ صفت بری ہے، یہ ہمارے اخلاق کو ڈیمیج کر سکتی ہے، یہ ہمارے معاشرے کو ڈیمیج کر سکتی ہے، اور اگر اخلاق اگر معاشرے کو ڈیمیج نہ کرے، فیملی کو ڈیمیج نہ کرے، جب انسان کسی برے کام کا ارتکاب کرتا ہے تو خود اس کی اپنی روح ڈیمیج ہوتی ہے، وہ روحانی طور پر بہت ہی پیچھے چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو کم قیمت سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ لہٰذا اسی عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ قلب جو ہے، جو اس کی کیفیت کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ وَجْعَلْ سَلَامَةَ قُلُوبِنَا فِي ذِكْرِ عَظَمَتِكَ، اے پروردگار ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت اور بزرگی کی یاد میں قرار دے۔ یعنی ہمارے دلوں کو اگر ہم نے صحیح اور سالم رکھنا ہے تو وہ کس بات سے ہو سکتا ہے کہ ہم عظمت پروردگار اور بزرگی پروردگار کی یاد میں اگر ہم یہ وقت گزارتے ہیں تو یقیناً اس سے ہمارے دلوں کی سلامتی ہوتی ہے۔ اور اس دل کو جو قلب کہا گیا ہے، یہ نکلا ہے تقلبہ سے، یعنی اوپر نیچے حرکت کرتا رہتا ہے۔ انسان کا جو ہیومن ہارٹ ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، یعنی کہ اوپر نیچے دھڑکتا ہے، اسی طرح جو جاندار ہیں۔ تاہم یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن مجید کی نگاہ میں دل سے مراد یہ گوشت کا صنوبری شکل کا ایک لوتھڑا مراد نہیں ہے جو سینے کے بائیں جانب واقع ہوتا ہے۔ یقیناً واضح بات ہے، قرآن مجید میں صرف اس ظاہری جو ہمارا صنوبری شکل کا گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو قلب نہیں کہا گیا، بلکہ قرآن کی روشنی میں قلب سے مراد انسان کی روح ہے۔ قلب سے مراد انسان کی سوچ اور فکر اور روحانیت ہے کہ جو ہر قسم کے افہام اور تفہیم، فہم اور ادراک کا مرکز ہوتی ہے، جس کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یقیناً وگرنہ یہ گوشت کا لوتھڑا تو اس آدمی میں بھی ہوتا ہے کہ جو دیوانہ ہوتا ہے، جو اپنے حواس کو کھو چکا ہے، جس میں افہام اور تفہیم کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ادراک نہیں کر سکتا، تو رفع ما لا یعلمون کے تحت اس سے وہ مرفوعاً ہے، یعنی اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جس طرح کوئی آدمی دیوانہ ہوتا ہے تو احکامات شریعت اس کے اوپر ساقط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ قوت نہیں ہے، اس کے پاس قلب سے مراد وہ روح نہیں ہے کہ جو افہام اور تفہیم کی صلاحیت رکھتی ہے، فہم اور ادراک کا مرکز بن جاتی ہے۔ اس تقلبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو قلب انسان ہے، آپ نے اس کو تشبیہ دی ہے، فرماتے ہیں انما مثل القلب مثل ریشۃ بالفلات تعلقت فی اصل شجرۃ یقلبها الریح ظہرا لبطن۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کی مثال اس پر کی طرح ہے، جو کسی پرندے کا پر ہے، یا اس پر کی طرح ہے جسے بیابان میں ایک درخت پر آویزاں کر دیا جائے اور ہوا ہر وقت اسے ہلاتی رہتی ہے، یعنی ہوا اس کے ظاہر و باطن سے ملتی ہے، اب وہ ہر وقت ہلتا رہتا ہے۔ تو قلب کی مثال دی ہے یہاں، اس سے مراد یہ صنوبری شکل کا دل نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، یہ تحول ہے، یہ تقلب ہے، یعنی اچھے اعمال انسان اور اس کے دل کو نورانی بنا دیتے ہیں، اور برے اعمال اس کی روح کو تاریک بنا دیتے ہیں، اس کے دل کو اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل کی سفیدی مکمل طور پر سیاہی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تحول ہے، یہ تقلب ہے، یہ تبدیلی ہے،
جو اس کے دل میں رونما ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید نے ایسے انسانوں کے بارے میں کہا ہے کہ خداوند متعال نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا ہے۔ یعنی یہی وہ افراد ہیں کہ جن میں تقلب کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، ان کا قلب منجمد ہو گیا، ایک ایسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ جس کے بعد ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اور قرآن مجید نے بیسیکلی یہ قلب کی جو اقسام بیان فرمائی ہیں، اور وہ یہ کہ انسان کے قلب کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے۔ ایک ہے قلب سلیم، دوسرا ہے قلب مریض، اور تیسرا ہے قلب منیب۔ ہم انہی پر گفتگو کریں گے کہ تینوں کی تعریف کیا ہے اور تینوں کی علائم کیا ہیں، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے پاس قلب سلیم ہے، ہمارا دل مریض ہے، ہمارا قلب منیب ہے۔ تینوں کی ڈیفینیشن اور پھر ان کی علامات، تاکہ اسے ہم پہچاننے میں آسانی پیدا کر سکیں۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ آئیں گے۔ قلب سلیم وہ دل ہے جس میں سوائے خداوند متعال کے کسی دوسرے کا گزر ممکن ہی نہیں ہے، یعنی سوائے خدا کے کوئی دوسرا ان کے دل میں نہیں بستا ہے۔ ہر دم، ہر آن، ہر لمحہ ان کا دل یاد خدا سے سرشار ہوتا ہے، یعنی غیر خدا کی یاد قلب سلیم میں کبھی نہیں آتی ہے۔ یعنی ان کا قول، ان کا عمل، ان کا فعل خداوند عالم کی رضا کے پیش نظر ہمیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کی نگاہ میں خدا کے علاوہ کسی اور کی کوئی وقت نہیں ہے اور وہ آ نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لیس فیہ احد سوا، کہ وہ قلب یعنی قلب سلیم ایسا دل ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب سلیم سے سرشار افراد کی کچھ علامات ہیں، اور وہ پہلی یہ ہے کہ حق کے رہنما اور مقتدا کی پیروی کرتے ہیں، گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بلکہ میں وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَطُوبَى لِذِي قَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ خوشخبری ہے اس دل کے لیے، یعنی خوش قسمت ہے وہ آدمی کہ جو صاحب قلب سلیم ہے۔ اطاع من یہدیہ وتجنب من یردیہ واصاب سبیل السلامت ببصر ما بصرہ وطاعت ہاد امرہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کتنا خوش قسمت ہے کہ جو ہادیان برحق کی اطاعت کرتا ہے، اور یقیناً مکتب اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے 12 جانشین ہیں، اور ہلاکت کی طرف لے جانے والوں سے اجتناب کرتا۔ یہ دوسری علامت ہے کہ وہ افراد کے جو ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اور کوئی راستہ اگر دکھائے جو سیدھا راستہ تو وہ دیکھ لیتے ہیں، اور حقیقی جو رہنما ہیں جب وہ امر کرتے ہیں تو یہ ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا بادر الہدی قبل ان تغلق ابوابہ وتقطع اسبابہ، اور یہ ایسا آدمی ہے کہ توبہ کرتا ہے، اور اس توبہ میں، ہدایت میں، نیکی کے راستے پر چلنے میں یہ بالکل بھی تاخیر نہیں کرتا، اتنی جلدی کرتا ہے فرمایا ہدایت کی طرف کہ قبل اس کے کہ اس کے دروازے بند ہو جائیں، اس سے پہلے ہدایت کی راہوں کو پکڑ لیتا ہے، قبل اس کے کہ اس کے اسباب منقطع ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ان کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے وہ توبہ کی طرف بڑھتا ہے۔ استفتح التوبۃ وامات الحوبۃ فقد اقیم علی الطریق وہدی نہج السبیل۔ اور امیر المؤمنین فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھول لیتا ہے اور گناہوں کے داغوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو صاحب قلب سلیم ہے۔ اور پھر امیر المؤمنین فرماتے ہیں آخر میں یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں اور انہیں واضح راستے کی ہدایت مل چکی ہے۔ لہذا قلب سلیم کی یہ علامت ہے۔ اور دوسرا قلب سلیم کی دوسری تھی، یہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اطمینان نفس اور اطمینان قلب کے مالک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو جس آدمی کا قلب، جو صاحب قلب سلیم ہے، وہی ذکر خدا سے مطمئن ہوتا ہے،
اور جس کے ہاں قلب سلیم نہیں ہے، ذکر خدا اس کی کانوں سے ٹکراتا رہتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، کبھی اس کے دل میں اطمینان نہیں، وہ ہمیشہ مضطرب رہتا ہے، بلکہ کفران نعمت کے جملے کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ پروردگار عالم کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کرتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، خوف اور رجا، یعنی ہاف حصہ خوف کا ہے اور ہاف حصہ رجا کا ہے۔ خوف کا مطلب یہ ہے کہ ذات پروردگار سے، اس کے عذاب سے ڈرنا، یقیناً وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو قوت کا منبع ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اور رجا کیا ہے کہ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو رجا یعنی امید، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ رہا جائے، بلکہ ہمیشہ انسان امید کی طرف رہے، بلکہ نا امیدی اور مایوسی تو گناہ ہے۔ تو یہ قلب سلیم کی مثالیں ہیں۔ تو قلب سلیم میں سوائے اللہ رب العالمین کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، نہ کسی اور کا ذکر ہوتا ہے، نہ کسی اور کی یاد ہوتی ہے، نہ کسی اور سے وابستہ ہوتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یعنی کہ تمام الہوں سے وہ موڑ کر الہ پروردگار کی طرف بڑھتا ہے۔ اور دوسرا ہے قلب مریض۔ اب یہ دیکھنا والا ہے، کیونکہ جب تک کسی مرض کو اس کی بیماری کا علم نہ ہو تب تک وہ اس کا علاج نہیں کرتا اور معالج کی طرف نہیں بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں آج کل اپنے سمٹم سے، اپنی علامات سے، نشانیوں سے پتہ چلتی ہیں۔ تو قلب مریض، بیمار دل کی علامات کیا ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں جس سے ہم پہچان سکیں گے۔ تو نمبر 1، خواہشات نفسانی کے سائے میں زندگی گزارنے والا دل، یہ بیمار دل ہوا کرتا ہے، جو اپنے رب کی بات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ تو اس کی بعض علامات ہیں اور انہی کی خصوصیات ہیں کہ قلب بیمار کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات جو قلب سلیم میں تھی کہ وہ ہمیشہ یاد خدا میں رہتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کا دل چمکتا ہے، ان کا دل سیکل ہوتا ہے، ان کا دل روشن و منور ہوتا ہے، لیکن بیمار دل یاد خدا سے غافل ہوتا ہے۔ یاد پروردگار اس سے مکمل طور پر محو ہو چکی ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید بھی ارشاد فرما رہا ہے، ایک آیت کو بھی کوٹ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے میرے حبیب، اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دیکھیے اس کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ تو گویا یہاں اس بات کی طرف توجہ نہ جائے کہ عقیدہ جبر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اس کے دل کو غافل کیا، نہیں، اس کے اپنے امور ہیں، چونکہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، علل و اسباب کی دنیا ہے۔ جب تک کوئی علت رونما نہیں ہوتی ہے تو عقل یہ کہتی ہے، فلسفہ یہ کہتا ہے، منطق یہ کہتی ہے کہ جب تک کسی کا ریزن یا کسی کی علت رونما نہیں ہوتی ہے تو معلول وجود میں نہیں آتا ہے۔ ہاں، اگر آپ معلول، جیسا کہ سورج علت ہے اور یہ روشنی معلول ہے، تو اگر آپ روشنی کو دیکھتے ہیں اور سورج آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ اس کی علت کا انکار نہیں کر سکتے، چونکہ معلول کا موجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ 100% اس کی علت رونما ہو چکی ہے۔ ایسے ہی جب کسی آدمی کا دل غافل ہوتا ہے، اور یہ غافل دل ہونا یہ انسان کے اپنے اعمال کی بنا پر ہوتا ہے، تو گناہ علت اور سبب بنتے ہیں کہ انسان سے یاد خدا سلب ہو جاتی ہے۔ لہذا تو یہ جو یاد خدا مسلوب ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں کی، یہ ہم نے خود کی ہے گناہ کر کے۔ تو لہٰذا اس میں عقیدہ جبر نہیں ہے بالکل بھی۔ بہت سارے امور ایسے ہیں، جیسے ایک آدمی کو معلوم ہے کہ اگر اس طرف جائے گا، جیسا کہ کوئی آدمی ڈرائیو کر رہا ہے، نیویگیشن بتا بھی رہا ہے کس طرف جائیں گے، آگے راستہ بند ہے، اور وہ پھر بھی وہاں جاتا ہے اور راستہ بند ملتا ہے، تو اس میں نیویگیشن کا قصور نہیں ہے، وہ اسے بار بار اسے متوجہ کر رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا اپنا قصور ہے۔
تو پہلی بات یہ کہ جس کا قلب مریض ہے وہ یاد خدا سے غافل ہے۔ اب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنے تائیں اپنے اندر غور کر سکتا ہے کہ وہ یاد خدا سے کتنا لگاؤ رکھتا ہے۔ جتنا لگاؤ رکھتا ہے اتنا ہی وہ قریب ہے، اور جتنا غافل ہے اتنا ہی وہ دور ہے۔ اور جب انسان کسی مخالف سمت میں سفر کرتا ہے تو جتنا جلدی واپس آ جائے اتنا ہی اس صراط مستقیم طرف جانے میں آسانی ہوگی، لیکن جتنا دور جاتا جائے گا اتنا ہی اپنے اصلی راستے سے اور ہدف سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا انسان پہلے بچپنا، لڑکپن، پھر اس سے اوپر جب جوانی، نوجوانی کے عالم میں آتا ہے، جہاں اسے احساس ہو جائے کہ اس کے اندر غفلت پیدا ہو رہی ہے تو جتنا جلدی واپس آ جائے گا اتنا ہی اپنے ہدف کے جلدی قریب ہوگا۔ ہاں، اگر 40، 50، 60 سال اس نے ہدف کے اپوزٹ سفر کر لیا ہے تو اب اس آدمی کو واپس پلٹنے میں تاخیر ہوگی، دیر لگے گی۔ اسی لیے جب بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، نوجوان کتنے جلدی وہ سیدھے راستے کی طرف آتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کا ایک عمر کا کافی حصہ کسی مثلاً غلط راستے پر جا چکا ہو تو اسے واپس آنے میں بہت دیر لگتی ہے، چونکہ وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ایک اور مقام پر، فَأَمَّا الَّذِينَ، یہ دوسری علامت ہے، أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جن آدمیوں کے دلوں میں ہمیشہ سوئے زن رہتا ہے، جو اپنے اندر برائی کا ارادہ ہی ان کے اندر پنپتا رہتا ہے، تو یہ ایسے افراد ہیں جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے، وہ فتنہ اور فساد کی تلاش میں ہوتے ہیں اور انہی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ جو کہ متشابہ ہیں۔ اب قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اس آدمی کا الذین فی قلوبہم زیغ، اس کا مطلب ہے کہ کچھ دلوں میں زیغ ہے، کچھ دلوں میں کجی ہے، کچھ دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، تو یہ دلوں میں ٹیڑھے پن کا ہونا یہ قلب سلیم کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ قلب مریض کی علامت ہے کہ یہ ٹیڑھا پن جو دلوں میں موجود ہے یہ انسان کو فتنے کی طرف لے جاتا ہے، فساد کی طرف لے جاتا ہے، پھر وہ اپنے لیے دلیلیں بھی ایسی بناتے ہیں کہ جن کا حق و حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور علامت یہ ہے قلب مریض کی، بیمار دل کی، کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جب انسان کو ہارٹ پرابلم ہوتی ہے، اس کا سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے چھاتی میں، تو یہاں بھی ایک بیماری ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ قسی القلب ہو جاتا ہے، شقی القلب ہو جاتا ہے۔ جو بیمار دل آدمی ہے، یعنی اس دل میں رحم و کرم نامی چیز نہیں رہتی ہے، وہ سنگ دل ہو جاتا ہے، سخت دل ہو جاتا ہے۔ اسی کہا گیا ہے کہ جو قصاب جانور ذبح کرنے کا جو شعبہ ہے یہ مکروہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان ذبح کر کے، اگرچہ جانور ذبح کرنا حلال ہے، لیکن وہ جب اسے پیشہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ جب روح نکلتے دیکھتا ہے تو وہ خود شقی القلب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو، یعنی بنی اسرائیل کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ ابھی میں نے یہ چند مثالیں پیش کر کے، یعنی یہ تمہید پیش کر کے اس کے بعد ایک مثال بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کیسے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے قلوب کا لفظ استعمال ہوا، قاسیہ، سنگ دل، تو یہ ایک بیماری ہے دلوں کی۔ نیکسٹ جو چوتھی بیماری ہے، قرآن مجید فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ چکا ہے۔ یعنی ایک بیماری کی نشانی یہ ہے قلب بیمار کی، مریض کی، کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا دل کوئی لوہے کا بنا ہے کہ جس کے اوپر رسٹ آ جائے، جس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، پھر ہم WD-40 کے ساتھ اسے دھو دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، قرآن مجید فرماتا ہے کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ تو اب یہاں تک بیماریوں کا بھی اور پھر اس کا علاج بھی، پھر اس زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنگ آلود دلوں کو سیکل کرنا، ان کو جلا دینا، ان کو روشنی اور ان کو منور کرنا ممکن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبِ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ، یہ ہمارے جو دل ہیں یہ بھی ویسے زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے حدید یا لوہا زنگ، یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی مراد اس قلب سے، وہ قلب کا لوتھڑا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ روح، وہ انسان کی مرکز
تفکر مراد ہے، وجدان مراد ہے، ضمیر مراد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے۔ اور فرمایا جیسا لوہا زنگ آلود ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں۔ جب پھر آپ سے پوچھا گیا فما جلاؤہا، ان کا جلا کیا ہے، کس طریقے سے ہم اس زنگ کو دور کر سکتے ہیں، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا دو راستے ہیں، ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ انسان موت کا ذکر کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اپنے دلوں کے زنگ کو دور کر سکتا ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو WD-40 کا کام کرتی ہیں، اور دلوں کے اوپر سے جتنا کاربن ہے، جتنا زنگ ہے کہ جو انسان کے دل کو ناکارہ بنانے کی بالکل اس طرف جا رہا ہوتا ہے، اسے ہم واپس پلٹا سکتے ہیں، اسے ریکور کر سکتے ہیں۔ اور پانچویں بیماری اور پھر وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی اہم لیٹر پوسٹ کرتے ہیں یا پارسل کرتے ہیں یا آپ DHL کرتے ہیں کسی کے ہاں کوئی پیکٹ، تو جب آپ اپنے گھر سے لے کر جاتے ہیں وہاں پیکٹ آپ لیتے ہیں، اور وہاں جو ان کا جو آفیسر موجود ہوتا ہے اس کے سامنے آپ اسے سیل کرواتے ہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے اس میں آپ نے کوئی چیز ڈالنی نہیں ہے، سب کچھ ڈال چکے ہیں، جی ہاں۔ اس کے بعد وہ اپنا DHL کا ایک سیل لگا دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی نکالی جا سکتی ہے، جب تک کہ جس آدمی تک آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ جائے، یعنی مہر لگ جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو یہی وجہ ہے کہ کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی، کوئی اس میں سے آپ نکال نہیں سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس دل پر مہر لگ جاتی ہے یہ قلب مریض ہے۔ اب اس میں حقائق، معارف اور علم، معرفت، ان کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس پر کوئی دعوت کا اثر نہیں ہوتا، کسی تبلیغ کا اثر نہیں ہے، کسی مثلا واعظ کی گفتگو سن رہا ہے تو اس پر اثر نہیں کر رہی، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہا ہے کوئی اثر نہیں کر رہی، معصومین علیہ السلام کے فرامین اثر نہیں کر رہے۔ اور بیمار دل کے حامل افراد اتنے ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، ان میں منافرت اور تعصب پیدا ہو جاتا ہے، کوئی حقیقت اس کے دل میں راسخ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ مہر خوردہ ہو چکا ہے۔ تو خداوند عالم نے اس کے دل کو جو مہر لگائی ہے یہ اس کی اپنی بدبختی، اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ ان کے انکار، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگ گئی۔ یہاں اور بھی بہت ساری علامات ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں ان کو گفتگو ہماری طولانی نہ ہو جائے، کہ انکار حق و حقیقت کہ قلوبہم منکراتن، کچھ ایسے قلوب ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو بالکل روز روشن کی طرح اظہر من الشمس حقیقت ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، جس سے ان کے دل بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ولایت کی غدیر میں جو روایت ہے وہ روایت متواترہ ہے، یعنی ایسی حقیقت ہے کہ جس کو روایات میں بیان کیا ہے، 1,25,000 نے اصحاب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، پھر ان روایات کو بارہا جیل در جیل، زمانہ در زمانہ، نسل در نسل ان کو روایت کیا گیا ہے، وہ ہم تک پہنچی ہیں اور متواتر ہیں۔ اب اس کا اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو پھر وہ قلب مریض کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تعصب، قرآن مجید فرماتا ہے فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، وہ اتنے متعصب ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر وہ تعصب جو ہے زمانہ جاہلیت والا موجود ہے، اور صراط مستقیم سے منحرف ہونا یہ قلب مریض کی نشانی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹا دیا، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ قساوت اور بے رحمی، فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جب ہٹ گئے تو ان کا دل وہ شقی القلب ہو گئے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے۔ اور اسی طرح دل کا تنگ ہو جانا یہ بھی بیمار دل کی نشانی ہے، کہ مَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَّقًا حَرَجًا، لہذا جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات جس کا گمراہی کا ارادہ کرتی ہے وہ اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ اب گمراہی کا ارادہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشروط ہیں، وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں کہ وہ اس مورد ارادہ پروردگار میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وہ کام انسان کے اپنی وجہ سے ہوتے ہیں۔
کہ انسان ان کاموں کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو انسان میں ہدایت تکوینی بھی رکھی ہے، ہدایت تشریعی بھی رکھی ہے۔ ہدایت تکوینی بہت ساری ایسی چیزیں جیسا کہ ذات پروردگار کے وجود کی تحقیق اور تفحیص اور اس کو تلاش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے وجود میں رکھا ہے کہ اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو تلاش کرتا ہے۔ جس طرح چھوٹا سا بچہ ہے، اس دنیا میں آتا ہے، اب ایک دن کا بچہ ہے، اب اس بچے کو کس نے سکھایا کہ اس نے دودھ پینا ہے اور اس طریقے سے وہ دودھ کو لے سکتا ہے، تو یہ ہدایت تکوینی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے، جیسا کہ مچھلی کا بچہ ہے وہ پانی کی طرف جاتا ہے، پرندے کا بچہ ہے ہوا کی طرف جاتا ہے، یہ ان بچوں کو کس نے سکھائی؟ کسی نے اسپیشل ٹریننگ نہیں دی ہے، یہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہدایت تکوینی رکھ دی ہے۔ ہاں، ہدایت تشریعی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر جو دین نازل ہوا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کو پہنچایا، اس کی حفاظت کی، لہذا اس کی اطاعت کرنا اور ان کو فالو کرنا، یہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے قلب کو بیماری سے نکال سکتی ہے۔ دو چیزیں، اور تیسرے قلب کی طرف جلدی بڑھتے ہیں۔ قلب منیب ہے، آخر قلب سلیم تو اعلیٰ کوالٹی ہے، قلب مریض ہے کہ جو بیمار ہو گیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے، قلب منیب انابہ سے نکلا ہے، مراد وہ دل جو راہ حق و حقیقت سے انحراف اور احکامات الہیہ کی خلاف ورزی کے پاس بعد دوبارہ پلٹ آئے، توبہ کر لے اور رجوع اللہ کی منزل پر آ جائے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنے کے لیے اس کے کردار اور گفتار میں تبدیلی بہت ضروری ہے کہ جب وہ اپنے کیے پر نادم ہوگا، پشیمان ہوگا، زبان سے اقرار کرے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا، وہ عمل جسے وہ کرتا رہا ہے اس عمل سے بھی اجتناب، صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے انسان اقرار کرتا رہے توبہ توبہ استغفر ربی واتوب الیہ، لیکن وہ اعمال دوبارہ ریپیٹ کرتا رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک کہ اس عمل کو نہیں چھوڑے گا تو خوش قسمت ایسے افراد کے جو رجوع اللہ کی منزل پر آتے ہیں۔ بس خداوند عالم کی ذات سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں حق و حقیقت کی معرفت عطا کرنے کی اور اس کی طرف بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انحراف تعصب اور ضد بازی اور قساوت قلبی اور زنگ آلود مہر خوردہ دل اور تنگی دل سے محفوظ فرمائے، تب جا کر ہم حق و حقیقت کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس کی معرفت کی طرف۔ اور یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ معصومین علیہ السلام نے اسے تعلیم بھی فرمایا ہے، تقرار بھی کیا ہے، خود پڑھتے بھی تھے، انبیاء بھی دعا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اب ہمارے دلوں کو کجی سے بچا لے، اس میں زنگ پیدا نہ ہونے دے، ہمیں اپنے پاک خزانے سے رحمت نصیب فرما، اور تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ یقیناً یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب بعض اوقات یہ بات کی جاتی ہے کہ توبہ اور استغفار تو گناہگار آدمی کرتا ہے جس نے گناہ کیے ہیں، تو پھر ائمہ معصومین علیہ السلام، حضرت امیر المؤمنین کہ جن کا ایک عمل افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو وہ امیر المؤمنین توبہ کرنے کا ان کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ دعائے مبارکہ کمیل میں امیر المؤمنین کمیل ابن زیاد النخعی کو فرماتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحتک العصام، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، جو چادر عصمت کو تار تار کر دیتے ہیں، وہ گناہ معاف فرما کہ جو نعمتوں کو آفتوں میں بدل دیتے ہیں، جو بلائیں نازل کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا ائمہ معصومین علیہ السلام کا یہ دعا کرنا کیا ان کے جو معصوم ہونا ہے ان مقام عصمت کے ساتھ یہ تضاد رکھتا ہے یا نہیں؟
تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ کچھ افراد نے اس کو غلط طور پر بیان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ معصومین گناہگار ہیں تبھی تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ انبیاء کرام، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ جو آپ کی حیات ہے اس میں ہمیں استغفار کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، اور اکثر لوگوں کا یہاں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر حضرات معصوم نہیں۔ ان میں یہ جرأت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ وہ کہیں کہ 40 سال سے پہلے معصوم نہیں تھے، 40 سال کے بعد معصوم تھے، اسی طرح ائمہ معصومین کے بارے میں کہنے میں تو یہ کیوں یہ پیدا ہوئی جرأت؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں لہذا یہ معصوم نہیں ہیں، ورنہ عصمت کے بعد جو آدمی معصوم ہے، عصمت کے بعد استغفار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کوسچن ہے، بہت سارے افراد کا یہ ذہنی خیال بھی ہے، اور جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کا خیال یہ ہے، جن کا یہ ہے، گویا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کو بخشوانے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر گناہ نہ ہو تو اسے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک غلط قسم کا ایک نظریہ اور سوچ اور ایک جو ہے وہ عقیدہ سا بننے جا رہا ہے اور بن رہا ہے۔ بعض افراد کا خیال ہے، غالباً ان افراد نے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ معصوم ہے، تو اسے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ غالباً ان حضرات نے قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ورنہ انہیں اندازہ ہوتا کہ پروردگار عالم کے نزدیک توبہ اور استغفار کی کیا حیثیت ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور توبہ کرنے والے کا اس اللہ پروردگار عالم اور مالک کے کائنات کے نزدیک درجہ کیا ہے۔ اب آئیے کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں، پھر تیزی سے وقت بھی بڑھ رہا ہے، کہ استغفار جو ہے وہ اس کے ضروری نہیں ہے کہ جس آدمی نے گناہ کیا ہو وہی استغفار کرے، نہیں، اور اس کے کچھ مراتب ہیں۔ مثلا استغفار کا ایک مطلب ہے بلندی درجات، کہ انسان سٹیپ بائی سٹیپ اگر سیر و سلوک کی منزل پر ہے۔ دیکھیں ہمارے سارے کے سارے اعمال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، حج کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، زکوٰۃ دیتے ہیں قربت، یہ کیا ہے؟ تقرب الی اللہ، یعنی سارے کے سارے امور قربتاً الی اللہ۔ اور اللہ کے بھی جو قریب ہوتے ہیں یہ قرب مکانی نہیں ہے، یہ قرب درجہ ہے۔ درجات میں کہ انسان درجات میں بلند ہوتا ہے، معنویت میں بلند ہوتا ہے، کمال میں بلند ہوتا ہے، انسان اس منزل پر جاتا ہے جو روحانیت کی منزل ہے۔ تو استغفار بلندی درجات کا ہے ایک، مثلا اس کا ایک فیز یہ ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، یعنی یہ ان کے لیے ہے، حجاج کرام کے لیے، کہ مزدلفہ سے منا کی طرف تمام لوگوں کے ساتھ کوچ کرو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہراً یہاں عرفات سے مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، اور قیام کرنا کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو حج کے افعال میں سے، ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو اس کے لیے استغفار کیوں ضروری ہے؟ تو یہ تو کوئی ایسا کام نہیں ہے، جرم نہیں ہے کہ جس کے لیے استغفار کیا جائے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عرفات سے مزدلفہ میں قیام کرنا اور پھر مزدلفہ سے پھر منا کی طرف آگے بڑھنا، کہا کوچ بھی کرو اور اللہ سے استغفار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان یہ مراتب طے کرتا جاتا ہے اس کے درجات بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ میدان عرفات میں قیام کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے یہ فرمایا، جہاں کہ دعائے عرفہ بھی ہے امام حسین علیہ السلام کی، کہ فرمایا کہ جو آدمی میدان عرفات میں قیام کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہ جانے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کیا یا نہیں کیا، تو فرمایا یہ بھی اس کے گناہوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا، اور خاص طور سے میدان عرفات میں۔ ایک تو استغفار بلندی درجات کا ذریعہ، اور دوسرا
استغفار کو رب العالمین نے شکر کا ذریعہ قرار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اگر شکر ادا کرنا ہے تو اس میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اپنے آپ کو عاجز دکھانا، اپنے آپ کو خاضع اور خاشع رکھنا بارگاہ پروردگار کے مقابل میں، یہ خود ایک استغفار ہے اور شکر خدا کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروا، خداوند عالم نے تمہیں زمین سے پیدا کر کے زمین میں آباد کیا، لہٰذا اس کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا، زمین میں آباد کیا، یہاں گناہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ جب پیدا ہوا انسان، آباد ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کا زمین سے پیدا کرنا، عنایت پروردگار، پھر زمین پر آباد کرنا اور اس کی آبادی اور اس کی رہائش اور زندگی گزارنے کے لیے سب کے سب آلات اور جتنے بھی لوازمات زندگی ہیں ان کو مہیا کرنا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ فاستغفروا کا معنی یہاں ہے شکر پروردگار کو انجام دینا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے۔ اور اسی طرح استغفار ایک قسم کی سفارش بھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ اگر یہ لوگ استغفار کرتے ہیں اور رسول خدا بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یہ خدا کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ تو یہاں وہ لوگ خود بھی توبہ کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے توبہ کریں، تو یہاں اور بات واضح ہو جاتی ہے استغفر لہم، استغفر لہم یعنی ان کے لیے استغفار کریں، کون؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہٰذا ایک مطلب سفارش کا بھی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ میں نے آدھی رات کو دیکھا کہ حضور سرور کائنات حجرے میں موجود نہیں ہیں، تو میں نے ان کو جب تلاش کیا تو وہیں وہ حجرے کے ایک کونے میں ریت کا سرانہ سا بنا کر وہاں سر سجدے میں ہیں، زاروں کے تار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، یہاں تک کہ جس جگہ وہ گر رہے ہیں وہاں گڑھا بن رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا آپ نے گریہ فرمایا ہوگا۔ اور پھر وہاں جو جملات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں الہی لا تکلنی نفسی طرفت عین ابدا، اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بھی عنایت پروردگار ہے۔ اور استغفار کی ایک وجہ ہے برکات کا نزول، رحمات الہیہ کا نزول۔ سورہ مبارکہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ استغفروا ربکم، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو، انہو کان غفارا، تو وہ بڑا بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے موسلا دہار بارش نازل کرے گا اور اموال میں اولاد سے، یعنی مال کے ساتھ اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں قرار دے گا۔ یعنی اس کا مطلب کہ انسان ان تمام برکات سے فائدہ اٹھانا چاہے تو ان سب کا واحد ذریعہ ہے وہ استغفار کرے۔ استغفار کے لیے گناہوں کی بخشش کا نظریہ رکھنا شرط نہیں ہے، برکات الہیہ کا نزول۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے ہاں رزق کی تنگی آ جائے تو آپ کثرت سے استغفار کریں، چونکہ کثرت سے استغفار کرنے سے آپ کے مال میں اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ اور ایک اور مقام استغفار کا یہ ہے کہ استغفار علامت ہے بلندی ایمان کی، ایمان بھی بلند ہوتا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں 17 العابدین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار، کہ اہل جنت کی کچھ پہچان ہے، نشانیاں ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ عابدین عبادت کرنے والے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں، وہ قانتین ہیں اور وہ دعا کرنے والے ہیں، قنوت کرنے والے ہیں، اور والمستغفرین بالاسحار، وہ سحر کے وقت، سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ تو گویا کہ
اگر انسان اہل جنت بننا چاہتا ہے اور اپنے ایمان کو بلند کرنا چاہتا ہے، یقیناً جنت میں درجات بھی مختلف روایات ہیں یہاں کہ ایمان کے اعتبار سے درجہ ہے، بعض یہ ہے کہ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں اتنی منازل ہیں، اسی لیے فرمایا کہ وقرأ ورفع، معصومین نے فرمایا کہ قرآن مجید کی قرات کرتے جائیے، جتنی تلاوت کریں گے اتنا آپ کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو وقت سحر استغفار کرنا یہ بھی ایک علامت ہے کہ استغفار بلندی ایمان کی نشانی ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ اگر انسان نے گناہ نہ بھی کیا ہو، صرف توبہ اور استغفار کرنا آیا فائدہ مند ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ کرنے والے کو دوست رکھتی ہے، پسند کرتی ہے۔ تو گویا توبہ وجہ محبوبیت ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ ائمہ معصومین، انبیاء کرام اور ہمارے جتنے بھی الہی نمائندگان ہیں، ان کا استغفار اور توبہ کرنا وجہ محبوبیت، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا رب اس سے پسند کرتا ہے۔ تو گویا توبہ اور استغفار کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں، چاہے توبہ ہو یا استغفار ہو، ملتے جلتے ہیں۔ یہ جذبات ایسے ہیں دونوں کہ انسان کی اپنی بے مائیگی اور پروردگار کی عظمت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اور اپنے گھر میں، مثال دے رہا ہوں کہ اپنے گھر میں آپ کسی عظیم اگر شخصیت کو مدعو کرتے ہیں اور کرنے والا ساری کائنات کی غذائیں لا کر ان کے سامنے رکھ بھی دے مہمان سے، پھر بھی بعد میں معذرت کرتا ہے کہ سوری، میں اپنی حیثیت سے تو زیادہ میں نے کر دیا، لیکن مہمان کی حیثیت کے مطابق میں کچھ نہیں کر سکا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب خاصان خدا بارگاہ الہی میں دست پر دعا بلند کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، وہ اسی جذبے کے تحت کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ عظمت پروردگار کا مقام کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اپنی حیثیت سے کتنا ہی زیادہ بلند عمل کیوں نہ کر لیا جائے، لیکن عظمت پروردگار کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کی یہ معافی طلب کرنا اور ضروری معافی طلب کرنا جو وہ معافی طلب کرتے ہیں، وہ کم از کم یہ ہے کہ انسان کے اندر انانیت نہیں رہتی ہے، انسان کے اندر تکبر نہیں آتا ہے، وہ احساس کرتا ہے کہ مجھ سے بڑی بھی کوئی ذات ہے۔ لہٰذا دنیا میں جذبات کے تبادلے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی عظمت کا اقرار کر کے اس کے سامنے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہے، کوتاہی عمل کا اعتراف کرتا ہے، تو وہ اس سے قہری طور پر لا محالہ محبت کرنے لگتا ہے اور زیادہ مہربانی کا برتاؤ کرتا ہے، اور اس سے اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک، میرا باس، جہاں میں کام کر رہا ہوں، وہ کیسا ہے اور میں کیسا ہوں۔ اور اس کے برخلاف اگر انسان تکبر اور استکبار اور اکڑ سے کام لیتا ہے تو اس سے وہ کسی کو اپنا ہمدرد نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندوں کا بھی یہی طریقہ کار ہے، وہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کی عظمت، یعنی اللہ کی عظمت، اس کی عظمت اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کیسے کرنا ہے۔ اسی لیے مختلف اسالیب، مختلف انداز سے انہوں نے ہمیں تعلیم فرمایا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی مہربانی کا استحقاق پیدا ہو سکے، جلب توجہ کی جا سکے۔ تو تبادلہ محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کمزور انسان جب بڑے انسان کے سامنے اپنی حقارت کا اور اس کی عظمت کا برملا اقرار کرتا ہے تو وہ بھی اس کے عمل کی قدردانی کا اظہار کرتا ہے، اور عمل اس کے اعتبار سے معمولی بھی ہو تو اس کو عظیم بنا دیتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے بھی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کی ہے اور کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری عظمت کے مطابق نہ کسی کا عمل ہے اور نہ کسی کی محنت ہے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی بندہ استغفار کرنے لگتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، جیسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں کیسے راز و نیاز کرتے تھے، آواز قدرت آئی، طٰہٰ سے خطاب کیا کہ ہم نے مشقت کے واسطے قرآن مجید نازل نہیں کیا، اور مزمل کا خطاب دے کر فرمایا کہ ذرا راتوں کو آرام کیا کیجئے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سورہ مبارکہ دہر آپ پڑھ لیجئے، جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، کہ جب 3 وقت مختلف انداز میں کبھی مسکین آیا، کبھی یتیم آیا، کبھی اسیر آیا، 3 دن کے روزے رکھے، تو قرآن مجید نے کیا فرمایا کہ اہل بیت اطہار وہ مشکور واقع ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات
مقام شکر میں ہے، شاکر واقع ہے، یعنی ہم نے تمہاری سعی کو مشکور قرار دے دیا ہے تاکہ دنیا محسوس کر لے کہ اگر بندہ یا بندگان خدا، خاصان خدا بے گناہ ہو کر بھی اعتراف قصور کرنا جانتے ہیں تو ہم بھی اس جذبہ خیر و صلاح کی قدردانی کرنا جانتے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا توبہ اور ان کا استغفار کرنا وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جیسے ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں، یہ عصمت کے منافی بھی نہیں ہے، ہم نے مختلف مدارج کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا کنکلوژن، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان اپنے فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے، محارم اور حرام کاموں سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اپنی لائف میں کوشش کریں کہ کرنی چاہیے کہ واجبات پر عمل ہو، محرمات سے اجتناب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان صفات کو اپنایا جائے کہ جو انسان کے کریکٹر کو، انسان کے کردار کو بلڈ اپ کرتی ہیں، اس کو گروم کرتی ہیں، اس کو اچھا بناتی ہیں، اور ہر اس صفت سے اجتناب کیا جائے کہ جو صفت رذیلہ ہے، بری ہے، کہ جو انسان کے کردار کو داغدار کرتی ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا الایمان ہو معرفت بالقلب، دل سے معرفت بھی حاصل کرنا ہے، و اقرار باللسان، اور زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، و عمل بالارکان، اور افعال اور اعضاء و جوارح سے عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ لہذا خداوند متعال سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور اخلاق حسنہ اور اچھی اوصاف کو حاصل کرنے اور اپنی شخصیت کو ان صفات سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم حجت خدا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو جلد از جلد آپ کے ظہور میں کا اذن عنایت فرمائے، اور قلب نازین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔